آج تمہیں واپس بلانے کے لیے یہ مسجدیں پکار رہی ہیں، خاص طور پر رمضان میں ماحول ویسی بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بندوں سے اتنا پیار کرتا ہے، دیکھیں تمہاری سہولت کے لیے چاند دکھتے ہی شیطانوں کو قید کر لیا گیا ہے کہ کوئی نہ آئے ان بندوں کو بہکانے کے لیے۔ صرف شیاطین کا ہی نہیں، حدیث پاک میں ملتا ہے جو سرکش جنات ہیں ان کو بھی قید کیا جاتا ہے، وہ بھی زبردستی کسی پر چڑھائی کر کے جو پریشان کرتے ہیں۔ ہندوستان میں زیادہ کرتے ہیں لگتا ہے، کیونکہ یہ جو آصف آتے ہیں، کیونکہ بابا یہاں زیادہ ہیں تو جنات بھی یہاں زیادہ ہیں، کیونکہ ہر گلی میں کسی بابا کی دکان ہے، اور جنات بھی یہی سوچ کر کے آتے ہوں گے کہ ان کا دھندا چلنے لگے یہیں سے۔ باقی ملکوں میں تو بہت کم نظر آتے ہیں، دوسرے ملکوں کا بھی ہم نے سفر کیا ہے، وہاں آصف زدہ لوگ جنات جن کے اوپر آ کر کے پریشان کرتے ہیں، ایسے پیشنٹ ایسے مریض بہت کم دکھتے ہیں۔ وہ مجھے ابھی تک پتہ نہیں وجہ کیا ہے کہ جنات ہندوستان میں زیادہ کیوں ہیں، جو لوگوں کے اوپر چڑھتے ہیں سوار ہوتے ہیں۔ خیر، اور اگر کوئی رمضان میں بھی یہ آصفی معاملات کا شکار ہو کر کے یا بیمار زدہ لگتا ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ حقیقت میں اس پر کوئی جنات ہیں۔ یہ تو حدیث پاک میں ہے کہ جو سرکش جنات ہیں چاند دکھتے ہی رمضان کے ان کو قید کر لیا جاتا ہے۔ پھر کیا چیز ہے تمہارے پاس جو تمہیں بہکا کر لے جائے؟ شیاطین نہیں ہے، جنات نہیں ہے، ماحول رب تعالیٰ نے سازگار کر کے دیا ہے تمہیں۔ تم راتیں اس کے قیام کرو، اس کے دن میں روزے رکھو، اور پھر اتنا ہی نہیں بلکہ ڈیوٹی لگا دی گئی ہو کہ روزہ رکھنا ہے، نماز پڑھنا ہے، اس پر اجر کا اتنا بڑا وعدہ کیا گیا، اتنا بڑا وعدہ کیا گیا۔ حدیث پاک میں ملتا ہے من قام فی رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے رمضان کی رات کو قیام کیا ایمان کے ساتھ، پیچھے جو کچھ بھی کیا تھا سب اللہ معاف فرمائے گا، جو کچھ بھی کیا ہو سب معاف کر دیا جائے گا۔ اس میں یہ نہیں کہا گیا ہے کہ چھوٹا بڑا الگ الگ، بلکہ جو کچھ بھی اس سے ہوا ہے اب تک اللہ معاف فرمائے گا۔ اتنے بڑے اجر کا وعدہ ہے۔ رمضان تمہیں پاک کرنے کے لیے آیا، رمضان المبارکہ تمہیں رب تعالیٰ کے قریب کرنے کے لیے آیا۔ روزے بھی فرض کیا رب تعالیٰ نے تو یہ فرمایا لعلکم تتقون، تم پر روزے اس لیے فرض کیے گئے کہ تمہیں تقوی آ جائے، تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو رب تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم ہے، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں۔